زیادہ بہتر اور افضل تو یہ کہ آدمی زندگی میں مسجد بنائے، مدرسے بنائے، علماء و طلباء اور دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، کیونکہ زندگی میں وہ مالک ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، سارا مال بھی خرچ کر سکتا ہے اور جتنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد تو پھر وہ رسا کی برزی شامل ہوتی ہے، وہ بھی لالچی ہوتے ہیں اور باتیں آگے پیچھے کر لیتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کو آگے زندگی میں کام آتی ہے۔ تو ایک فرقے نے اپنی طرف سے کہا کہ آج مردہ مر چکا ہے اور اس کا پہلی رات ہے، قسم قسم کے حلوے، بریانی، پلاؤ بناتے، کھاتے اور کھلاتے، کہتے قبر میں آسانی ہو جائے گی۔ اس کو ہندوؤں کی زبان میں کہتے گریٹا، ویدا گریٹا تھا، یہ ہندوانی رسوم ہے، ہندوؤں کے طریقہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اب تیسرا دن ہے تو اب پھر کھانے پکاؤ، ایسے رسمی طور پر قرآن شریف کے لیے بیٹھ جاتے، پڑھتے وڑھتے نہیں ہیں۔ اکثر جو قرآن شریف پڑھنے آتے ہیں ان کا نہ وضو ہوتا ہے نہ استنجا ہوتا ہے، وجہ ثواب کے گناہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ سب تو ایسے نہیں ہوتے لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں۔ پھر کہتے آج 10واں ہے، 20واں ہے، چیلم ہے، برسی ہے، اور اس قسم کے رسوم کے وہ تابع ہو گئے۔ علماء حق نے بالاتفاق ہر دور اور ہر زمانے میں اس کو برا کہا ہے۔ فتاوی بزازیہ میں لکھا ہے کہ یہ مردے کے پیچھے پہلی رات ہو، تیسری رات ہو، 10ویں ہو، 20واں ہو، چیلم اور سالینہ ہو، یہ سب بدعت ہے، کرنے والے گناہگار ہیں تو مردے کو کیا بخشتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے حضرت جعفر جب شہید ہوئے تھے غزوہ موطا میں، بلقان میں، حضرت کے مزار پر مجھے جانا نصیب ہوا ہے، اردن میں ہے وہ۔ تو آپ نے صحابہ کو کہا اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد شغلهم الموت، جعفر والوں کے لیے کھانا پکاؤ، ان کو تو موت کے صدمے نے گھیر لیا ہے۔ تو سنت طریقہ ہے کہ جس کے گھر میت ہو جائے آس پاس کے لوگ ان کے لیے کھانا پکائیں، تعزیت کے لیے لوگ آئے ہوں یا دور سے آئے ہو یا کھانے کا وقت ہو تو ان کو بھی اہل خانہ کے ساتھ بٹھانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن باقاعدہ ان سے مہمانی کھانا اور ان کو زیر بار کرنا سنت اور حدیث کی خلاف ورزی۔